کربلا ستم کے ہاتھوں میں زنجیر، کربلا صبر کی کھلی شمشیر، کربلا ایجاد حضرت شبیر، کربلا کعبہ ابراہیم کی تعبیر، کربلا انسانیت کی تقدیر، کربلا شرافت کی توقیر و تنویر، کربلا معیار قربانی و ایثار، کربلا اخلاق و کردار، کربلا حق زندگی ہے، کربلا ایمان کی روشنی ہے، کربلا حسین کا انکار، کربلا حسین کا کردار ہے، کربلا عباس کی وفا، کربلا حیدر کی دعا، کربلا قاسم کا جمال، کربلا اولو محمد کا کمال، کربلا عابد کی بیماری، کربلا علی اکبر کی جوانی، کربلا اصغر کی کمسنی، کربلا عابد کی لالت، کربلا زینب کی جلالت کا نام ہے۔ اور سید الباب ادا یہ تابوت کیوں اٹھا رہے ہیں، یہ مجلسیں کیوں؟ اسی کربلا کے بنانے والے کا نام حسین، جس نے کربلا کو کربلا معلّہ بنایا، اتنی حسین بنائی کہ جنت قربان اور فدا تقدم ہونے لگی۔ اللہ اکبر۔ یہ حسین نے انکار بیعت کرنے کے بعد حسین وطن چھوڑ نہ سکتے۔ اب سے جب حسین چلے سب سے پہلے آئے کہاں؟ نانا کے روضے پر۔ کہا نانا آپ کا نواسا آیا ہے، نانا نواسے کا آخری سلام قبول کریے۔ اے نانا اب آپ کی قبر کا مجاور جا رہا ہے، اے نانا شمع جلانے والا کوئی نہیں ہے۔ نانا حسین اب مدینے نہیں ہے، بھائی قبر بھیا سر بھائی کا آخری سلام ہو، الوداع خدا حافظ، بدرباد ادا دل تھامو۔ اب جب حسین ماں کی قربت کی طرف بڑھی تو حسین کا انداز بدلا ہے، جیسے کوئی بچہ ماں کی آغوش میں ڈالنے کے لیے بے قرار۔ حسین گھٹنے اور چل کے آئے، تعویذ قبر سے لکھے، صدا دی اماں اماں تیرا حسین آیا ہے۔ اے اماں حسین کو رخصت نہ کریے گا، اے اماں خدا حافظ نہ کریے گا، اے اماں حسین جا رہے، اے اماں اگر آپ بھی چلتی تو حسین کو بڑی طاقت ملتی، اے اماں حسین کو بڑی مفیت ہوتی۔ اے اماں اب اماں آپ ساتھ چلیے، اے اماں اولو محمد کی لاشیں اٹھا رہا ہے، اے اماں قاسم کی پامال میت لا رہا ہے، اے اماں علی اکبر کے سینے سے برچی کی علی کھینچ رہی ہے، اے اماں عباس کا خوب بھرا پرچم اٹھا رہا ہے، اے اماں علی اصغر کی لہٹ بھی بنانی ہے۔ اے اماں آپ چلیے بڑی طاقت رہی، اے اماں بچپنے کا عالم یاد ہے، بندے کفن ٹوٹے تھے، قبر سے نکلیے، حسین کو کلیجے سے لگائیے، اے میرے لال خدا حافظ، آگے آگے تو پیچھے پیچھے تیری تو یاری ماں، مروا بے عذاب اندلی بے گلستان رسالت روانہ، بعد بہاری رخصت ہوئی، در و دیوار سے آنسو بہ رہے ہیں، ماں حسینہ کی فضاؤں میں غل ہے۔ حسین مکے پہنچے، یہ 2 مہینہ نہیں 3 مہینہ رہا، مقصد بتایا، اور جنہیں معرفت ہوئی وہ حسین کے ساتھ مکے سے آئے تھے، مگر ہاں ایک بار حسین نے دیکھا کہ حجاج نہیں ہے، قاتلی ہے، ان کی آستینوں میں خنجر چھپے ہے۔ کعبے کے تقدس اور احترام کو پیش نظر رکھتے ہوئے حسین نے حج کو عمرے سے بدل دیا۔ بھئی یہی وہ مقام تھا کہ حجر اسود کا کلیجہ پھٹ گیا، ہائے میرا وارث یوں ہی جا رہا، کعبہ تڑپ کر رونے لگا، جس کا سب سنیے، کیونکہ جناب مسلم کی شبیہ تابوت کی زیارت ہوگی اس لیے ان کا بھی واقعہ پڑھ دوں۔ ایک بار جناب عباس کہتے ہیں آقا مسلم کی شہادت کی خبر نہیں، کچھ اطلاع مسلم کی نہیں۔ اے آقا مسلم میرا بھائی اکیلا ہے، تنہا ہے، یہ تلوار میں یہاں رکھ دیتا ہوں اور میں کوفے جا رہا ہوں۔ کہا عباس کوفے جا کے کیا کرو گے؟ میرا بھائی تنہا ہے، دارالامارت ہے، کوئی مسلم کو پھینکے تو اپنے ہاتھ میں لے لیں گے،
بات ذرا مسلم آ جا، میں تیرے انتظار میں۔ جب بزرگ کی شہادت کی خبر ملی، حسین خیمے میں آئے، زینب میرا بھائی مر گیا، یہ زینب بچے ماتم بچھاؤ، زینب پرسا دو، مسلم کی یتیمہ کو بلاؤ۔ مسلم کی یتیمہ آئی، حسین نے گوشوارے پہنائے، دست شفقت رکھا، پیار کیا، کلیجے سے لگایا۔ میں کہتا ہوں مولا، جب یہ سلوک آپ کر رہے ہیں وہاں سے سکینہ کو ہٹا دیجیے، ورنہ سکینہ بھی یہی سمجھے گی عصر کے بعد یتیموں کے ساتھ کیا سلوک ہوتے ہیں۔ یہ بی بی یہ کربلا ہے، یا گوشوارے پہنائے نہیں جاتے بلکہ کانوں سے چھینے جاتے ہیں، یا دست شفقت نہیں رکھا جاتا بلکہ منہ پر تماچے لگائے جاتے ہیں۔ بار بار بیازا محفل آگے بڑھا، 2 محرم کا حسین کا منزل شناس رہا رکا۔ کیا حسین نہیں جانتے کہ کربلا جس کا رہوار کربلا کو پہچان رہا ہو وہ نہیں جانتا تھا؟ ایک نہیں 7 گھوڑے بدلے گئے۔ اس کے بعد حسین نے پوچھنا شروع کیا، معلوم تھا میں؟ حسین تصدیق سب سے کروا رہے تھے۔ آواز آئی، مولا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا شبت فراق کہتے ہیں، کسی نے کچھ، ایک طرف سے آواز آئی مولا اسے کربلا بھی کہتے ہیں۔ بھئی سننا کا عباس قافلہ لوگو، کربلا آ گئی، آگے کربلا بلند ہوئی، پیروں کے بوسلے آقا مدت سے منتظر تھی، بڑی بے چینی سے انتظار کر رہی تھی۔ بارباب ازا یہ زمین کس کی ہے؟ بنی اسد کی۔ بنی اسد کے لوگوں کو بلاؤ، دیکھو یہ زمین میں تم سے خرید رہا ہوں، لیکن حسین کربلا کی ذاتی جاگیر اور پراپرٹی کا نام ہے، کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے۔ آج دنیا سب کا کربلا کھا رہی ہے، حسین نے خریدا تھا۔ اور اس کے بعد کہا میں تمہیں یہ ہبہ کر دوں گا، کہا مولا آپ زمین جوری لے لیجیے۔ میرا مشورہ آیا، یہاں نہ رکے گا، کیوں؟ جو رکا اس میں بڑی مصیبت اٹھائی۔ کربلا وہ سرزمین ہے جہاں ہر نبی سے گزرا ہے، اور سب نے جو فریاد کی آواز آئی کہ دیکھو یہ محمد کے نواسے حسین کے قتل رہا ہے، یہاں سے جاؤ تو آنسو بہا کے جاؤ۔ اللہ جہاں انبیاء کے قدم نہ جا سکے، باپ حسین آہنی دیوار کی طرح ٹھہرے ہوئے امتحان دے رہے۔ کہا سنو، میں 2-3 وصیتیں سن لو۔ ہاں وصیت مولا فرمائیے، جب فوج یزید چلی جائے تو میری لاشوں کو اڑیا نہ چھوڑنا تھا کر دینا، اور میری قبروں پر باغبانی وغیرہ نہ کرنا، اور میرا کوئی ظاہر آئے تو 3 دن کا مہمان رکھتا ہے۔ یہ معلوم 3 دن کی شرط کیوں؟ اس لیے جب ظاہر آئے گا دیکھا ہے کہ وہی زمین جب میرا آقا 3 دن کا بھوکا پیاسا چاہیے۔ باب ازا اس کے بعد ان کی عورتوں سے مخاطب ہوئے، اے بنی اسد کی عورتوں، اگر تمہارے ماننا ہے تو تم مانو، تم میرے لاشوں کو دفناؤ۔ ہائے بے کسی غربت اب بچوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، اے بنی اسد کے بچوں، اگر تمہارے والدین نہ آئے تو تم مانا، اور کھیلنے کے بہانے مٹھیوں میں خاک لے کے میرے جسم میں اڑی رو لیجیے، فاطمہ کو فرصہ دے لیجیے، کیونکہ فاطمہ کہیں الگ نہیں ہے، اسی مجمع میں آپ کے ساتھ، اور ہر رونے والوں کی آنکھوں کے سامنے اس کا رومال ہے کہ میرے لال پہ آنسو بہانے والوں اپنے آنسو کو میرے رومال میں دو۔ غم حسین نے آپ کو کیا عزت کی، کہاں آپ کا آنسو ہم مرکز تطہیر کا رومال، اللہ اکبر، اور یہ آنسو آپ جنت کے بعد میں جائیے گا، پہلے یہ آنسو جاتے ہیں۔ فاطمہ کا دستور ہے ہر مجلس کے بعد خدمت رسول میں جاتی ہے، کہتی بابا آج میں فلاں جگہ مجلس گئی تھی، میرے لال پر اتنا گریا گیا، بڑا خوش ہوتی، اور جہاں گریا کم ہوتا ہے آپ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ آج بھی فاطمہ جب جائیں گی، بابا میں فاطمہ بنارس سے آ گئی، 18 بنی ہاشم کے تابوت میں سے میرے لال پر دیکھیے کتنے آنسو بہا، کتنے رونے والے ہیں۔ بس ارباب ازا 2 محرم کو سب ہو چکا، بس خیمے لگ گئے،
برپا جو ہوئے خیمے اطہر لب دریا، اترے حرم ساقی کوثر لب دریا، منہ دھونے لگے بیٹھ کے اکبر لب دریا، خوش ہو گئے عباس لاور لب دریا، چاہے کہتے جو دریا تو بہت ہم سے قریب ہے، پانی مگر نہر کا قسمت میں نظر پیدا، جلدی جلدی بس خیمے لگ گئے۔ اب وہ بھی تاریخ آئی کہ بھائی خیمے ہٹنے گئے، اب عباس آگے بڑھ گئے، اس کی ہمت ہے میرے رہتے ہوئے خیام حسینی کو فراق سے ہٹا دے۔ سنیے حسین یہ منظر دیکھ رہے مگر مولا براہ راست عباس کو نہیں سمجھا رہے۔ آقا فرمانے میں وقت ہے، آپ عباس کے دلیل پر چلتے ہیں، آپ سمجھائیں گے؟ کہ نہیں، حسین عباس کے جذبات کو جانتے قدر کرتے، حسین بہادر کے بہادر قدر کرتا ہے۔ کہاں خیمے میں آئے اور زینب کو سہارا لے رہے، بہن میرا شیر بکھر گیا، اے زینب تم اسے سمجھاؤ۔ عباس کی تلوار پہ اختیار پانے کا نام حسین، عباس کے چلان پر قابو پانے کا نام زینب ہے۔ بجے بعد زینب نے کہا فضا جاؤ عباس سے کہہ دو بہن تمہیں یاد کر رہی ہے، اور اگر آنے میں تاخیر کی تو میں خود چلی آؤں۔ میں یہ سننا تھا عباس تڑپ گئے، جب شجاعت عباس تلوار سے خط کھینچا، کہا دیکھو ایک قدم آگے نہ بڑھنا جب تک میں خیمے سے واپس نہ جاؤں۔ یہ خط نہیں ہے، یہ حیات و موت کی سرحد ہے جو عباس بنا رہے ہیں۔ خیمے میں آئے دستے الگ جوڑا، شہزادی کیا ہوئی؟ اے شہزادی یہ نہ کہا کریے میری زندگی میں کہ میں خیمے سے باہر آ جاؤں۔ اے عباس سنا خیمے ہٹ رہے ہیں؟ ہاں شہزادی ان ظالموں نے میرے آقا کو اتنا مجبور سمجھا میرے رہتے وہ قیامت ڈالے۔ عباس حیا کی یہی رائے ہے۔ بس عباس جتنے خیمے لگے جو وہ خیمہ سے لپٹ کے رو رہے ہیں، خیمے ہٹا رہے ہیں، آنسو بہ رہا ہے۔ باب ادا نویں محرم سپہر کو عمر ساتھ سے شروع کی گفتگو ناکہ مکمل۔ حسین کی شخصیت کرے گی کہ یزید نے تو یہی کہا تھا نا کہ حسین سے بیعت لو یا سر قلم کرو، مگر یہ حسین امام وقت 28 رجب سے 9 محرم تک یزید کو صلح کا موقع دیا، یہ حسین کا کارنامہ تھا۔ بس ایک بار حسین حملہ ہوا، حسین کہتے ہیں عباس پوچھو حملے کا سبب کیا ہے؟ علی کا شیر گیا، آقا ہمارے ساتھ کہا شب خود آیا ہے، ابھی حملہ کر دیا جائے۔ عباس ان سے رات کی مہلت ہے۔ جو سفیر اللہ اکبر کو سنیے، جو نمبردار لشکر ہے وہ سفیر صلح بن کے جا رہا ہے، ایک رات کی مہلت لی۔ یہی وہ رات ہے جسے ہم شب دہر کہتے ہیں، شب شہادت کہتے ہیں، شب عاشور کہتے ہیں، شب آخر کہتے ہیں، شب رضا کہتے ہیں، شب پرسا کہتے ہیں، شب ماتم کہتے ہیں، شب قتل کہتے ہیں، اور صحاب اسے شب عید سمجھ رہے ہیں۔ تلواروں پہ سیکل ہو رہی ہے، شمع بجھائی جا رہی ہے، بیعت اٹھ رہی ہے، جوہری گوہر پھرک رہا ہے، باوفات محفل میں چلے۔ یہ پہلی اور آخری محفل ہے جہاں شمع خاموش پروالے محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہاں ارباب اعضا عبادت میں گزر رہے۔ یہ شب کتنی قیمتی ہے یہ حسین جانتے ہیں۔ شاید حسین نے یہ شب اس لیے بھی مہلت لی کہ کہیں مورخ شب خون نہ لیتے، کہ کیوں صبح کا واقعہ رات میں ہو جاتا، کوئی کسی کے قتل کی ذمہ داری نہ لیتا۔ شاید ان کو بھی انتظار حسین کا موجود ہے، ابھی جوہری گوہر پرکھ رہا ہے۔ بار بار ایسا چند جملے، یہ شب علی اصغر کی آخری شب ہے، حسین کی آخری شب ہے۔
عباس کی آخری شب ہے، رباب اپنے بیٹے کو جھولا جھولا رہی، یا آجا کہ ننھا سا گلا بھی چوم رہی ہو۔ بی بی سکینہ جی بھر کے بابا کے سینے پر آج کی شب اور سو لو، یہ رات تمہیں آخری آرام کی ملی ہے۔ مائیں بچوں میں جوش شجاعت بھرے، یہ بچوں دنیا کی مائیں ہیں جو بچوں کی سلامتی کی دعا کر، یہ کربلا کی مائیں ہیں۔ کل صبح شہادت ہے، سب سے پہلے تم شہید ہونا۔ اللہ اکبر۔ حسین ہر خیمے کا جائزہ لے رہے، خیمے میں آ کے شہ نے یہ دیکھا حرم کا حال، چہرے تو فقے اور کھلے ہیں سروں کے بال۔ زینب دعائیں کرتی ہے اے رب ذوالجلال، بجا اس فساد سے خیر النساء کا لال۔ بانو لیگ نام کی کھیتی ہری رہے، سنگل سے مانگ بچے سے بوجھی بھری۔ بھائی بہن میں گفتگو ہو رہی، باب آزاد شب گزر رہی ہے۔ ایک بار حسین نے آسمان کی طرف دیکھا، بس جب رات عبادت میں بسر کی شہدی نے، سجدوں میں مہم مشک کی سر کی شہدی نے، دیکھا جو سپیدی کو سحر کی شہدی نے، مڑ کر رخ اکبر پہ نظر کی شہدی نے، فرمایا سحر قتل کی ظاہر ہوئی بیگا، اب اٹھ کے آزاد ہو کہ شب آخر ہوئی بیگا۔ علی اکبر رات کے مؤذن تم ہو۔ اگر علی اکبر نے اذان دی، ادھر زینب نے دست دعا پڑھا، بارے الہا یہ آواز ہمیشہ سلامت رہے۔ یہ علی اکبر کی اذان کا صدقہ ہے جو آج فضاؤں میں اذان دی۔ بس نماز ہوئی، تیروں کی بارش، 45 باوفا بیک وقت شہید ہو گئے۔ جسے حملہ اولا کہا جاتا ہے اللہ اکبر، جنگ مغلوبہ کے نام سے۔ بس اے اہل عزا، رونے کی حاجت بھی ہوگی، تصویر علم دیکھ کے دقت بھی ہوگی، گہوارے اصغر کی زیارت بھی ہوگی، تابوت جو نکلیں گے قیامت بھی ہوگی، اور تابوت کے ہمراہ ہماری بھی رہے گی، خاتون قیامت کی سواری بھی رہے گی۔ پہلی شبی جناب مسلم، یہ کون مسلم؟ بظاہر جو چھوڑتا ہے کربلا میں نہیں ہے، مگر دیکھا جائے تو شہادت مسلم بنیاد کربلا، آغاز کربلا ہے، دیباجے کتاب کربلا شہادت مسلم ہے۔ حسین نے وہاں سے 53 خطوط آ چکے، مولا نے اپنی نیابت کے لیے مسلم کو کوفے میں بھیجا، پورا کوفہ بیعت کر لی، مگر جب ابن زیاد آیا، اب مسلم اکیلے ہیں، سب کا سناٹا ہے، کوفے کی تنزلیاں ہے، مسافر ہے، سید ہے، کدھر جائے کدھر نہ جائے، توبہ کے گھر میں آرام فرماتے تھے۔ رج کو حکم ہوتا ہے، فوج آ جاتی ہے، مسلم ہے جو تلوار تولے، تو اگر یہ آقا آپ نہ جائیے، یہ اہل بیت ہے، کسی کی گھر کی توہین نہیں چاہتے۔ بتاتے وہ چند جملے کس بے نقشاندار جنگ کی، رسالوں پر رسالے آ رہے، ابھی جگارا ہے، بارش نے جا کے دائیں مسلم سے جنگ ہے، ہاشمی سے کوئی بنیت بغداد سے جنگ نہیں ہو رہی ہے، مگر ہاں جب قابو نہ پایا ایک گڈھا کھودا، خچو خاشال سے کاٹ دیا، یہ لڑتے لڑتے مسلم ادھر گئی تھی۔ اب آپ تصور کریے کوئی پتھر مار رہا ہے، کوئی تیر چلا رہا ہے، مسلم اسیر ہوئے، دربار میں آئے، ابن زیل کا سلام لگا، کہا میرا امیر تو حسین ہے۔ اللہ اکبر، حکم ہوتا ہے جلات کو دارالامانہ پہنچاتے ہیں، وہ سے لہو جاری ہے، پانی نہ پی سکے مسلم۔
شاید نگاہوں میں حسین کی پیار، کربلا کا کیا میرا آقا پیاسا شہید ہوگا تو مسلم کیسے پیے؟ اس کے بعد اچھی باتی آتی ہے، پیروں میں کوفے کی گلی، وہ مسلم کی امیت بارہ پاپیا اب آمادہ ہو جاؤ، کربلا ہے سمجھ۔ اب کون آ رہا ہے؟ جب سب انصار و باوفا شہید ہو گئے، بنی ہاشم کا سلسلہ شروع ہوا، تو سب سے پہلے امام نے اپنے کریل جوان ہم شکل پیغمبر علی اکبر کو بھیجا۔ بس ارباب اعظم بقول میرنیس رونے کے لیے ہی کافی ہے۔ اہل اعظم رخصت اکبر ہے گھر سے، فرزند بچھڑتا ہے شہید دل و بشر سے، سر بیلے کو ہم شکل نبی جاتے ہیں گھر سے، ماں روتی ہے ہر بار گلے مل کے پسر سے، 18واں ہے خان نہ بھولے نہ بھلے ہیں، ارے شادی کے دن آئے تو مرنے کو مر گیا تو جو میری جان اکبر، ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر، چودھویں شب کے ماہتاب کی ماں، حائط عالم شباب کی ماں، تجھ کو روئے گا ماں تجھے پائے گی کہاں اکبر۔ جوان لال آیا، حسین نے رخصت سنیے، مگر جب علی اکبر کو رخصت کیا تو بار آسمان کی طرف بار اللہ تو گوار رہنا، آج تیری راہ میں اپنے فرزند کو بھیج رہا ہوں جو تیرے حبیب سے بالکل مشابہ۔ اب مولا نے انداز بدلا، اب تک حسین جی سے رخصت دے دیتے تھے، اپنی جگہ بیٹھے رہتے تھے، مگر علی اکبر میں کیا خصوصیت تھی کہ آگے آگے علی اکبر، پیچھے پیچھے کمر پکڑے حسین جا رہے۔ چند گام چلے، علی اکبر کو قدموں کی آہٹ کا احساس ہوا، رہوار روکا، گھوڑے سے اترے، دستے ادب جوڑا، بابا آنے کی زحمت کہ میرے لال کلیجے میں آگ لگی ہے، یہ بیٹا جا تو رہے ہو مگر مڑ مڑ کے باپ کو دیکھتے جا رہا۔ بچہ جملے تو لوگ کربلا گئے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ خیمہ گاہ سے جہاں علی اکبر کو پرچھی لگی تھی وہ مقام کتنی دور ہے، اور جو نہ ہو پالنے والے حسین کا واسطہ انہیں زیادت کربلا چل سکتے نصیب۔ اب آپ سوچئے کہ شجاعت علی اکبر دیکھیے، 3 دن کی پیاس میں کم سے کم 3-4 کلومیٹر سے کم نہیں بچا، اور وہاں تک علی اکبر گئے، اور وہاں حسین کی ہمت دیکھیے، اتنی دور ٹھوکریں کھاتے ہوئے کیسے بیٹے کے سرانے پہنچے۔ میری سمجھ میں بس علی اکبر گئے، جنگ کی بس پوری شہادت نہیں کہ وقت کم ہے، بس آج علی اکبر نے بھی انداز بدلا، بس جیسے ہی پرچھی لگی گر، بس علی اکبر کیا کہتے ہیں، یا بتا علیک منی السلام، بابا بیٹے کا سلام آخر قبول کریے، یہ بابا آنے کی زحمت نہ دیں، اللہ اکبر۔ بس حسین نے یہ آواز سنی، جیسے بیٹے کی آواز منتظر تھی، حسین کمر پکڑے،
یا علیہ کا نعرہ لگا دے، ٹھوکریں کھاتے ہوئے مقتل کی طرف پڑھے، میرے لال آواز دو، آواز کے سہارے حسین بھر جائے، اے میرے لال کچھ دکھائی نہیں دیتا، اے میرے لمبے گیسو والے تیرے نثار، کھائے جگر جو کے پالے تیرے نثار، اے باپ کی ضعیفی کے پالے تیرے نثار، بابا کو اپنے پاس بلا لے تیرے نثار، فرزند فاطمہ کی ضعیفی پہ رحم کر، اے نوجوان، ارے باپ کی پیری، اللہ اکبر، آواز دو ادھر کی بہت بے قرار ہوں، اے جفا کو ہنستے میں خوشگوار ہوں، آفت میں مبتلا ہوں، بلا سے دوچار ہوں، سید ہوں بے غریب سید ہوں بے وطن ہوں غریب دیار ہوں، بولوں کے در سے تشنا دہانی کا واسطہ، سورج سے تارو اپنی جمع، بس حسین پہنچ گئے، بیٹے کے سرانے بتا کسی باپ کو یہ منظر نہ دیکھا ہے جو حسین دیکھ رہے، جوان لال خون میں ڈوبا، گرم زمین پر ایڑیاں رگڑ رہا، ایک بار علی اکبر کا سر سالوں پر رکھا، علی اکبر کا ایک ہاتھ سینے پر تھا، زخم چھپائے تھے، حسین کہتے میرے لال کوئی تکلیف ہے، کوئی اذیت ہے، کوئی پریشانی ہے، کوئی درد ہے، علی اکبر کچھ پتا نہیں، ایسے ایک باپ کو اطلاع دے، جب اصرار حد سے بڑھا کہ بابا برچی کی علی ٹوٹ گئی ہے، اے بابا بڑا درد ہو رہا ہے، اے رونے والوں، روئے زمین پر یہ پہلا منظر ہے جو حسین پیش کر رہے ہیں، ایک ضعیف باپ ایک جوان بیٹے کے سینے سے برچی کی علی کھینچ رہا ہے، یہ وہ مقام ہے کہ حسین بیٹھے ہوں گے، گھٹنے ٹیکے ہوں گے، آستین کونے تک چڑھائی، سینے پہ ہاتھ رکھا اور ایک بال نجف کر رخ کیا، ایک مشکل کشالی، بڑی مشکل کا وقت ہے، آئیے پہ دیکھی محبت کریے، یا علی کہا، بچی کی علی کے ساتھ علی اکبر کا کلیجہ، باپ کی آغوش میں بیٹے کا نام، ہائے رو پیری وہ ضعیفی علی اکبر کی جوانی، بچوں آؤ سہارا دو، لاشیں علی اکبر خیمے میں آئی، زینب نے رضا بچھا دی، زینب کی رضا سفید تھی، جب علی اکبر کی میت لٹائی گئی تو زینب کی رضا سرخ ہو گئی، وہی رضا شام غریبہ زینب کے سر پر تھی، بس بیویوں نے حلقہ کیا، نوحہ شروع کیا، ام لیلا نہیں ہے، ایک بار حسین کہتے فضا، ارے مادر اکبر کہاں ہے، ام لیلا خجلے میں بیٹھی ہے، جہاں نماز بچھائے ہے، علی اکبر کی سلامتی کی دعا کر رہی، ایک بار فضا نے کہا بی بی مولا نے یاد کیا میرا علی اکبر آیا، کبھی علی اکبر تو نہیں، علی اکبر کا جنازہ، بھائی ام لیلا اٹھی، تو خیمہ سے ٹکرائی، اے فضا بڑھ کے سہارا دو، اے فضا آنکھوں سے دکھائی نہیں، اے بیویوں میرا کڑیا جوان، علی اکبر کہاں ہے، نظروں کی روشنی چلی، ارے کوئی بتاؤ، بس رونے والوں، اب کون؟ عبداللہ ابن مسلم، محمد ابن مسلم، یہ جناب مسلم کے دونوں بیٹے ہیں، ابھی مسلم کی شبیہ تابوت کی زیارت کی تھی نا آپ نے، دو بیٹے مسلم کے کوفے میں شہید اور دو بیٹے کربلا میں، اب عثمان سے پوچھئے کہ دونوں بیٹے شہید ہو گئے، جناب عبداللہ آئے اور اجازت لی ہو گئے، شمسنی کا عالم دیکھیے، 98 لوگوں کو واصل جہنم کیا، اللہ اکبر، ایک بار جنگ کے دوران آپ کی ہتھیلی پیشانی پہ چلی گئی، بس اسی نے وہ تیر مارا کہ ہتھیلی پیشانی میں چپ گئی، اب عبداللہ ابن مسلم کی طرح جہاد کرتے ایک تیر سینے پر لگا،
گھوڑے سے گرے، حسین کو آواز دی، حسین میت خیمے میں لائے، زینب نے پرسہ لیا اور محمد ابن عبداللہ اور جنگ مغلوبہ میں شہید۔ یہ ارباب اللہ 9 ذوالحجہ کو مسلم کی شہادت، 10 محرم کو بیٹوں کی شہادت، اور 11 کو جب یہ لٹا قافلہ چلا اور 12 تاریخ کو جب کوفے میں پہنچا ہے تو اپنی دارالامارہ پر لاشیں مسلم لٹک رہی تھے۔ بر ایک بار سکینہ نے جب منظر دیکھا کہ پھوپھی اماں یہ کہ شہید کا لاشا ہے، یہ پھوپھی اماں یہ تو بڑا مظلوم لگتا ہے، یہ پھوپھی اماں یہ تو بڑا بےکس ہے، اس کی بےکسی تو بابا ایسی ہے، پھوپھی اماں اس سے تو بوئے قرابت آتی ہے۔ میں یہ سن رہا تھا مسلم نے ثانیہ زہرا کو سلام کہا، ادھر بیمار زنجیر سنبھالے گیا، چچا کو سلام کہتا ہے، بس زوجہ مسلم سمجھ گئی یہ میرے والی کی میت ہے، آتی ہے قدموں سے لپٹ جاتی ہے، صاحب میں خستہ حال فلک کی صدائی ہوں، صاحب تمہارے سامنے فریاد لائی ہوں، عباس کی بہن ہوں، علی کی میں جائے ہوں، بچوں کو کھو کے دشت مصیبت سے آئی ہوں، تم جس سے خوش ہوئے وہی سامان کر دیا، بچوں کو میں نے شاہ پہ قربان۔ بس حضور ایک عجیب سوال شوہر سے سوال ایک زوجہ کر رہی ہے، اللہ کا سوال ہے، آپ بتاتے کہ صاحب یہاں جو لائے تھے وہ لال کیا ہوئے؟ وہ خستہ تن وہ مضطرب الحال کیا ہوئے؟ وہ دونوں میرے صاحب اقبال کیا ہوئے؟ محنت ہوئی تھی دل پہ مہوسال کیا ہوئے؟ ارے چاروں کو تم لیے ہو، ہمارا کوئی نہیں، اماں کی زندگی کا سہارا۔ چار بابے دونوں بیٹے مسلم کے شہید، سلسلہ بدلا، جعفر ابن عقیل، اے مسلمانوں کے دار عقیل، ایمان عقیل اور ایمان ابو طالب کو پہچانو، سب سے زیادہ کربلا کے میدان میں اگر خون رہا ہے تو اولاد ابو طالب کا ہے، آج اسلام کی گھروں میں ابو طالب کا لہو ہو رہا ہے۔ جعفر ابن عقیل آئے، اجازت لی، میدان میں گئے، ہاشمی روایت کے مطابق جہاد، سنیے گا 1500 لوگوں کو واصل جہنم کیا ہے، 3 حملوں میں۔ حسین کے پاس کیسے کیسے جالے تھے، مگر مقصد شہادت، رضا الہی، اسلام کی بہار۔ 1500 افراد، مگر ہاں وہ منزل آئی کہ کسی نے نیزہ مارا، تھوڑے پر لسن تھے، بھائی کو آواز تھی، حسین بھائی کے بھی سراہنے پہنچے۔ ارباب ازا حسین کا کام لاشوں کو لانا، زینب کا کام پرسہ دینا تھا۔ اللہ اکبر، دیجیے حسین اس کی بھی میت لائے۔ جعفر ابن عقیل کے بعد کون؟ عبد الرحمن ابن عقیل کے دوسرے بیٹے، یہ بھی گئے، جنگ کی وہی جوش، وہی شجاعت و بہادری ولولہ، ایک منزل وائی کے روحوں کو ہلاک کیا، مگر آپ نے بھی آواز دی، حسین آپ کے بھی سراہنے گئے۔ محمد سعید ابن سعید ابن عقیل، لیجیے عقیل کے 4 فرزند سب شہید ہو گئے، اب کوئی نہ بچا۔ بار باب ازا اب دل سنبھالیے، اور عجیب منزل ہے، کیا کون ہے؟ اب محمد ابن عبداللہ اور ابن عبداللہ، یہ جانتے کون ہے؟ زینب کی گود کے پالے، زینب کے نونہار، شب عاشور زینب زانو کو بچوں کو بیٹھائے، آپ بولیے اس میں بالوں میں کنگھی کر رہی ہے، کہہ رہی میرے لال
یہ وہ محمد کا تمہیں شہادت ہے بیٹا زینب شرمندہ نہ ہو میرے لال میرے بچوں تم پیاسے ہو کمسن ہو فوج اعلیٰ تقریر ہے بچے جب ماں کی تقریر سن چکے ایک بار ننھی ننھی باہیں ماں کے گلے میں ڈالی اماں ذرا سنو تو ہونے دیجیے وہ جنگ کروں میں تاریخ میں جس کی مثال نہیں ملے گی اللہ اکبر اماں ہم پیاسے ہیں ہم بھوکے ہیں ہم کمسن ہیں فوج اعلیٰ کثیر مگر اماں ہماری رگوں میں آپ کا شیر ہے ہم عبداللہ کے بیٹے ہیں جعفر طیار کے پوتے ہیں علی کے نواسے ہیں حسین اور عباس کے بھانجے ہیں جب سب ہوئی بچے مچلے ہیں یہ اماں چلیے ماموں جان کی اجازت دلائیے یہ اماں ایک ہمیں بھی علم دیجیے ہم بھی اقدار علم ہے میرے دادا نے علم اٹھایا تھا حسین آبادی بھیا ان بچوں کو اجازت دے دیجیے یہ بھیا یہ تڑپ رہے یہ بھیا شہادت کے لیے مچلے ہیں یہ بھیا انہیں رخصت کریے حسین نے بچوں کو جدا کیا زینب کے دونوں چاند شام کی فوج کی طرف چلے شیامت کی جنگ کر رہی ہے فوج نے دیکھا اگر ایک بھائی دوسرے کے بھائی ساتھ لڑتا رہا تو ان پر قابو پانا مشکل ہے بھائی سے بھائی کو جدا کرنا تھا دونوں چاند شام کی فوج کے بادل میں آئے اب بہن سے عباس قیامت ہو رہی ہے ارے محمد نظر نہیں آئے اتنے میں آواز دیتے ہیں ادھر سے حسین چلے ادھر سے عباس ایک کی میت حسین ایک تلاشا عباس خیمے میں لائے بیویوں نے ہلکا کیا ماتم شروع کیا زینب کو چاہتی کلفہ دے زینب علی کی لاڈلی آگے بڑھی اور جانے کے بعد کیا کیا لاشوں کے درمیان جگہ بنائی خاک کربلا پر پیشانی رکھی شکر پالنے والے ہم تم کو میرے بھائی آپ کی قسم اماں کی قسم اے محمد اے محمد آپ کی قسم اماں کی قسم پہلے تمہارے لاڈلے مختب میں جائیں گے نصرت میں شاہ دین کی ہم سر کٹائیں گے ہم دونوں کے بھی دشت میں پائیں گے تم یہ سر آپ کی قسم اماں کی قسم آر بارے تھا زینب کے دونوں لال گزر گئے سلسلہ بدلا پھر اولاد علی کا عبداللہ ابن علی اصل کون ہے سلام کریے اس ماں کی آغوش طہارت و تربیت پر خود تو مدینے میں ہے جس کی وفا کا جوہر کربلا میں کھلا ہے وہ کون ام البنین جس نے تاریخ وفا میں اپنے نام ایک لباب پڑھوایا آئی تھی تو چوکھٹ پہ سر جھکایا حسنین سے کہتی تھی کنیز بن کے آئی تعلیم بچوں کی تم غلام مجھے آقا ہے آج وہ ماں مدینے میں گئی اس کے بیٹے کربلا میں قربان چاروں شیروں کو کربلا کے جنگل کے لیے پالا تھا عبداللہ ابن علی کے بعد عثمان ابن علی یہ سب عباس کے بھائی ہیں ام المؤمنین کے گود کے پالے علی کے لاڈلے ہیں اور شجاعت و بہادری دکھا رہے ہیں اس طرح کیا قوت ہے کیا وفاداری ہے اور باب ادا عبداللہ ابن علی کے بعد اقامت ہے عثمان ابن علی ام المؤمنین کے دوسرے بیٹے سب قربان ہو رہے وفا کا جوہر کیونکہ ان کی تربیت میں ایک طرف ام المؤمنین کا شیر ہے ایک طرف حیدر کا خون ہے
ماں کے شیر میں وفا بخشی، باپ کے لہو میں شجاعت بخشی۔ اب کون ابراہیم بن علی، علی کے بیٹے ام البنین کے لال، اللہ اکبر، میدان میں گئے۔ بس اب کون ہے؟ اب سب سے چھوٹے بیٹے کون؟ جعفر ابن علی، یہ ام البنین کے سب سے چھوٹے علی، بعد سے چھوٹے بھائی۔ جب سب شہید ہو گئے، بھائی سے بھائی جدا ہو گئے، حسین نے کن کی میت خیمے میں لائی۔ بس ارباب اعضا اب آپ برداشت نہ کریں، اب بڑا سخت مقام آیا ہے آپ کو ضبط کرنے کے لیے کہ اب تک تو شبیہ تابوت کی زیارت کرتے رہے، مگر آپ تابوت کے ساتھ اضافہ ہے شبیہ علم مبارک۔ آپ سمجھتے ہیں کہ شبیہ تابوت اور شبیہ علم میں کیا فرق ہے؟ شبیہ تابوت ہم اس کی اٹھاتے ہیں، حسین نے جس کی میت اٹھائی تھی، مگر جس نے وصیت کی تھی مولا میرا لاش خیمے میں نہ لے جائیے گا، ہم اس کا علم اٹھاتے ہیں۔ اے ارباب اعضا، ابھی علم آئے گا، احترام کے ساتھ زیارت کریے گا۔ دیکھیں ہاتھوں سے نہ بوسہ لیجیے گا بلکہ نگاہوں سے بوسہ لیجیے گا، کیونکہ یہ وہ اس کا علم ہے جس کے شان قلم ہو چکے ہیں۔ ارباب اعضا، علم کے نیچے دو فرشتے معین ہیں، حکم الہی ہے، جو دعا مانگے اس کی دعا میری بارگاہ کر لاؤ۔ آج عباس کے علم کے نیچے دعا مانگو، انشاءاللہ ہر دعا پوری ہوگی۔ سکینہ کا واسطہ دے کے مانگو، زینب کی رضا کا واسطہ دے کے مانگو، حسین کی کشگی کا واسطہ دے کے مانگو، ہر دعا پوری ہوگی۔ ارباب اعضا، جب سب بھائی شہید ہو گئے تو یہ چلی گئی۔ اب خود عباس علمدار آئے آقا کے خدمت، کہتے آقا اب تو دل سینے میں تنگی کر رہا ہے، یہ آقا مجھے بھی اجازت دیجیے۔ حسین نے اجازت نہیں دی، کیونکہ ارباب اعضا دو جملے، اگر کربلا میں سب سے زیادہ جہاد کا حق تھا اور تلوار چلانے کا حق تھا تو عباس کا تھا، اور سب سے زیادہ اگر حسین نے پابند بنایا تو عباس کو بنایا۔ عباس کو کہا اچھا جا رہے ہو، بچوں کی الکش کی آواز سن رہے ہو، ان کے لیے پانی کی سبیل کر دو۔ عباس خیمے میں آئے، سکینہ کو بلایا، سکینہ مشق لاؤ۔ اب سوچیے کہ 3 دن کی پیاسی بچی، سوکھے سوکھے ننھے ننھے ہاتھوں سے چچا کو کس امید کے ساتھ سونپی ہوئی، اب تو یہی کہ کیسے پانی نہیں پیوں گی، اب عباس مشق مانگ رہے ہیں۔ تو سنیے، عباس مشق لیے، علم لیے، خیمے سے برآمد ہوا، ایک بار علم کا پھیرا کھولا، فضاؤں میں پھیرا لایا جانے لگا، زینب کے لبوں پر تبسم، کیا لکھا تھا؟ نصر من اللہ فتح قریب۔ حسین آگے بڑھتے ہیں، اے زینب لکھ دو انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زینب اب علم آئے گا، علمدار نہیں ہے۔ ارباب اعضا، علی کا شیر چلا جانب فرات، شہزادے عباس دیکھیے کہ بس پوری کوشش نے بہت کی عباس کو پانی نہ لینے دیتا۔ منزل نازک کتنی ہے، فرات نشیب میں ہے، عباس بلندی پر ہیں، نظر عباس کی طرف، تلوار عباس کی طرف۔ عباس نے کیسے قبضہ کیا یہ عباس جانتے، میرے خیال سینے سے نیزوں کو توڑا، تلواروں کو توڑتے ہوئے فرات میں پہنچے، مشق سکینہ بھری۔ اب اور نازک منزل، بلندی سے نیچے جانا آسان مگر نیچے سے اوپر آنا بڑی مشکل۔ اب نشیب سے عباس بلندی کی طرف آ رہے اور مشق لے کے پانی بھر کے، اور پہنچے چاہتے کہ پانی خیمے تک نہ پہنچے، مگر علی کا شیر شجاعت تھا، علی کا شیر چلا، در خیمہ پر سکینہ بیٹھی گئی،
تجھے لیے بچے خالی ہے، سکینہ ان کا سے بچوں کی قیادت کر رہی ہے، ان کی پیاس پر قابو پائے ہوئے، یہ بچوں نہ گھبراؤ، وہ میرے چچا ہے، ابھی پانی آ رہا ہے، سب سے پہلے تمہیں سے رابطہ ہوگی، علم بڑھ رہا ہے، بچوں کا دل بھی بڑھ رہا ہے۔ ایک بار علم نظروں سے اوچھل ہوا، عباس کا دائنا شانہ قلم، بچوں نے ہاتھ اٹھائے ہوگے، پالنے والے میرے سبقہ کی خیر ہو، اب پیاسوں کو پھر علم بلند ہوا، پھر سکینہ کا دل ٹھہرا، پھر بچوں کو تسلی دی، ہاں ارباب اعضا یہ شجاعت عباس ہے، وہ مقام دیکھیے کہ فراز سے کتنی دور عباس کا دائنا شانہ قلم ہوا، بایاں شانہ خیمہ گاہ کے قریب قلم ہوا، یہ شجاعت عباس ہے، تلوار نہیں چلا رہے ہیں، گرد بھی لگ گیا ہے مگر ہمت نہیں ہے کہ کسی کو عباس کو روک سکے، عباس مشق لیے چلے آ رہے ہیں، میں بار شبر کہتا ہوں عمر ساتھ جب تک اس مشق میں پانی ہے عباس پر قابو پانا مشکل ہے، فرمولا آگے بڑھا، وہ تیر مارا کہ مشق سکینہ کے ساتھ ساتھ عباس کے سینہ بھٹکی ہو گیا، خون ارمان وفا بہا۔ یہ ارباب اعضا سنیے، عباس کو جنگ کی اجازت نہ ملی، عباس کا دل نہ ٹوٹا، جہاد نہ کیا، دل نہ ٹوٹا، گرد لگ گیا، دل نہ ٹوٹا، تھوڑے سے گرے، عباس کا دل نہ ٹوٹا۔ عباس کا دل کب ٹوٹے گا سنیے گا، جب مشق سکینہ پر تیر لگ گیا، عباس کا دل ٹوٹا، خون ارمان وفا بہا، حسین ٹھوکریں کھاتے دریا کی طرف چلے، آئے بھائی میں سرارے، جب کٹ گئے عباس رمضان کے بازو، شانوں سے جدا ہو گئے جرار کے بازو، ریتی پہ گرے شاہ کے غمخار کے بازو، تھرانے لگے سید ابرار کے بازو، وہ فخر تصویر عالم ہو گئے امیر، ہاتھوں کو جگر تھام کے خم ہو گئے شبیر۔ اکبر سے کہا کر دو میرے بال دوبارہ، ہم تو میں مارا گیا شیر ہمارا، آخر میرے بچوں کا زمانے سے سکھانا، فرما کے یہ حضرت نے امامے کو اتارا، آفت میں پڑی پانی کی محتاج سکینہ، ارے دنیا میں یتیم ہو ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، کتنا مشکل ہے سکینہ کو سنانا، بات مجھ سے کہتی ہے مجھے رن میں ہے جانا، بات کس طرح دوں میں اسے باپ کا سینہ ہے، بات کچھ سے مانوس ہے یہ بالی سکینہ، بات اس اندھیرے میں جو نکلے گی تو کھو جائے گی، گود میں لے لو گے تو شاید سو جائے گی، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار اٹھو، ڈھل گئی شام اٹھو میرے علمدار۔ ارباب اعضا ہاں اب کہو جان حسن حاصل میں گل پیدا، گل بدن تشنا کہا، حسین سے رخصت مانگ رہا ہے کہ تابوت ہے علمدار حسینی کا، ابھی علم آنے والا ہوگا، ہم نے کہا تھا